پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. مودی سپریم کورٹ کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف سیاہ فیصلہ. مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ قرار. پاکستان نے فیصلہ مسترد کر دیا. غزہ شہری مصر میں دھکیلنے کی سازش. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورہ امریکہ پر روانہ. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر صحت شورام ترکئی نیب کے ریڈار پر آ گئے. محکمہ صحت کے لیے غیر ضروری طبی مشینری خریدنے کا الزام عائد. اے ایس پی کا سیکیورٹی آؤٹ کے لیے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ. اسرائیل پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے قرارداد منظور کر لی. بلوچستان کے شہری مرشد ہسپتال ہب ہیلتھ کارڈ پر مفت علاج کروا سکتے ہیں. فلاحی تنظیم کی جانب سے ڈو یونیورسٹی میں تعلیمی اداروں میں ممنوعہ ڈرگس کے استعمال پر روک تھام کی پالیسی کے حوالے سے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز، نگراں وزیر قانون عمر سمرو، وزیر تعلیم، وزیر داخلہ، اینٹی نارکوٹکس کے حکام کی شرکت. جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی ہدایت پر سینئر پروفیسر کو جونیئر پروفیسر کی رہائش خالی کرانے میں ناکام. ہونے والا لڑائی جھگڑے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਯਾਸਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਮਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਸਿਮ ਸੇ ਕਮਰਾਨ ਕੇ ਘਰ ਆਨੇ के अमान वाला कितना नु आराम से पड़वा ओए मैं क्या क्या छोड़ो इसको छोड़ो मैं क्या मान लो خبرنامے کے بعد اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ تاحال ظالموں، لا علموں، نااہلوں، آستین کے سانپوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے. نا امیدی کفر ہے. پھر جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، درد نے کروٹ ہی بدلی تھی کہ دل کی آڑ سے دفعتاً پردہ اٹھا اور پردہ دار آ ہی گیا. آپ نے گزشتہ رپورٹ میں راؤ انوار کو سنا. بتایا جا رہا ہے سرکتے وقت کے ساتھ کوئی عزیر اور کوئی چاچڑ بھی سامنے آ رہا ہے. جیسا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور نمک کی کان میں اونٹ نمک کا ہی ہو جاتا ہے. میری سونی دھرتی وادی مہران میں جھرلو راج تھا، راج وہی ہے. ہیرو اور کچھ ساتھی اداکار ضرور بدل گئے ہیں. وزارت صحت سندھ میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے گزشتہ روز لاڑکانہ میں دسمبر میں سرکاری تدریسی اسپتالوں سے ہیلتھ مینجمنٹ بورڈ تحلیل کر کے اس کے متبادل جامع نظام دینے کا اعلان کیا.
آج 12 دسمبر ہے، لیکن گزشتہ روز وہ خود لیاری میڈیکل کالج کے ہیلتھ مینجمنٹ بورڈ کی صدارت کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی تاریخ کے بدترین سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی اور محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کا دروازہ ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ وزیر صحت کے احکامات کی راہ میں نہ صرف بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ وہ ان کی ایک بات ماننے کی صورت میں یہ دونوں ان سے 2-3 بات منوا کر ہی اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نگراں جیال وزیر اعلیٰ مقبول باقر کو نگراں وزیر صحت ایک آنکھ نہیں بھاتے، سیکریٹری صحت وزیر اعلیٰ کے ہمزلف اور مولا بخش شیخ سیکریٹری صحت کے گرو ہیں، لہذا سندھ کا محکمہ صحت اس وقت لا قانونیت کا وہ جنگل ہے جہاں صوبے کے عوام کے صحت و جان کے تحفظ کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ اور لا قانونیت کیا ہو سکتی ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم سے لے کر گریڈ 1 تک کے حکومت سندھ کا ملازم سندھ سروسز اسپتال کراچی ایک ڈیزیز کوٹے پر بھرتی ہونے والے جعلی خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی ڈیفیکٹو MS کے رحم و کرم پر ہے اور 20 گریڈ کی سینیارٹی لسٹ میں ٹاپ 10 میں شامل گزٹڈ افسر ڈاکٹر عاشق شیخ اس غیر قانونی اکاؤنٹنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہے۔ داستان تو اس ڈیفیکٹو MS کی بڑی طویل ہے۔ گزشتہ سال کی 18.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید طبی مشینری سرکاری ملازمین کے لیے خریدی گئی۔ مشینوں کے تنصیب سے پہلے ہی جھوٹی سیکورٹی پر مکمل ادائیگی کے باوجود وہ مشینیں جنہیں خریدنے کا معاہدہ کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر تاحال اسپتال میں نہیں آ سکیں، اور جو آئی ہیں وہ معاہدے کے مطابق نہیں ہے، اور اس ڈیفیکٹو MS یوسفانی نے اصل اسٹور کیپر قادر بخش کا تبادلہ خلاف قانون وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ڈسپنسری میں کروا کر ڈسپنسر منصور احمد اور متفرق اشیاء کے اسٹور کیپر شیراز کے سپرد ہسپتال کا مین اسٹور اور انٹرنل فارمیسی کا چارج ڈسپنسر صابر پٹھان کو دے دیا گیا ہے، جہاں سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے ٹینڈر سے زیادہ کوٹیشن پر لاکھوں روپے کی نیلی پیلی دوائیں بغیر گرین پیک اور ناٹ فار سیل کے اسٹیمپ، لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ کے بغیر انہیں سرکاری افسروں اور ملازمین کو استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے سرکاری افسران اور ملازمین کی جان اور صحت خطرے سے دوچار ہے۔ نیلی پیلی کوٹیشن پر خریدی گئی دواؤں کے پیکٹس اور گرین پیک میں بھی خریدی گئی دواؤں کے عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ گرین پیک میں خریدی جانے والی دوائیں بھی انتہائی غیر معیاری ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے 180 بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان 140ویں نمبر پر آ گیا۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 90% زمیندار ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، اور سندھ میں سب سے بڑے تدریسی ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال کراچی، جس کے بجٹ کا حجم 12 ارب روپے سے زائد ہے، تو سندھ سروسز اسپتال کا بجٹ بھی تقریباً 1 ارب 10 کروڑ روپے کے سے زائد بتایا جاتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اربوں روپے کی رقم کے حساب کتاب کے لیے ان اداروں میں قانون کے مطابق اسامیاں خالی اور ان کی جگہ کام کرنے والے خلاف قانون لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، جس کا AG سندھ کے آڈیٹرز کا نوٹس نہ لینا اور خود ان اسپتالوں کے انتظامی سربراہان کی جانب سے
پراسرار خاموشی فعل مجرمانہ ہی نہیں بلکہ سرکاری خزانے پر کھلی ڈکیتی کے مترادف ہے۔ سول اسپتال کراچی میں گریڈ 17 کی اکاؤنٹ آفیسر کی اسامی سالوں سے خالی اور گریڈ 14 کی ایک ڈی ڈیزگنیٹ اکاؤنٹنٹ کی اسامی بھی خالی ہے۔ اربوں روپے کے حساب کا کام کون چلا رہا ہے یہ چیف سیکریٹری سندھ معلوم کرے۔ جہاں تک سول اسپتال کراچی کے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کا تعلق ہے تو وہ نہ صرف خلاف قانون یہاں تعینات ہے، ان کی اصل تقرری محکمہ یونیورسٹی اینڈ بورڈز کی جانب سے 3 سالہ عارضی ملازمت بحیثیت ڈائریکٹر فائنانس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو ہوا میں اڑا کر ان کا سول اسپتال میں اضافی چارج اور اس کی تنخواہ اور مراد کی وصولی سب فراڈ اور غیر قانونی ہے۔ اس پر سول اسپتال کے موجودہ خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری، جو قانون کے چیمپئن ہونے کے بہت بڑے دعوے دار تو ہیں، ان سے سوال ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس ڈائریکٹر فائنانس سے مالی امور پر ان کے دستخط کا معاہدہ کس قانون کے تحت کیا؟ پھر خود ڈاکٹر خالد بخاری کی تقرری کا پہلا حکم نامہ ENT اسپیشلسٹ کی حیثیت سے اور دوسرا ان کی تقرری کا حکم نامہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے نکلا، جس کی بنا پر میں انہیں خلاف قانون MS کہہ رہا ہوں۔ اس ساری لاقانونیت پر چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم کو نہ صرف فوری نوٹس لینا چاہیے، ویسے تو مجموعی طور پر محکمہ صحت سندھ میں ہونے والی لاقانونیت میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، اس کے CEO ڈاکٹر احسن قوی اور چیف کمشنر ڈاکٹر خالد شیخ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل اس پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔